ابھی آدھی رات کے بعد کا وقت تھا نا، تو حضرت زہیر قین نے کہا زہیر عباس، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تہجد میں دعا مانگی تھی تمہارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے کرم اور فضل سے آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے فرحان حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاکر عباس عزاداری۔ تو دوستوں میں پھر ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک عالم دین ہے، تو مولا عباس کی شہادت پڑھتا ہے۔ تو چلیے پہلے اس کو سن لیتے ہیں۔ اس کا جو لنک ہے وہ نیچے رہے گا، آپ جا کے ضرور اس کو چیک کیجیے گا، ضرور اس کو وزٹ کیجیے گا۔ تو چلیے پہلے اس کو سن لیتے ہیں، باقی جو بھی بات ہے وہ بات کرتے ہیں۔ زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا۔ بس بھی آج مجھے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنے ہیں۔ جو میرے لیے سب سے سخت مصائب ہے نا، 4 مصائب، ان میں سے ایک جناب عباس کے مصائب ہیں۔ اگر آج میں پڑھ پایا تو میں سارے مصائب پڑھوں گا۔ میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بس بھئی صبح نمودار ہوئی، ابھی آدھی رات کے بعد کا وقت تھا نا، تو حضرت زہیر قین نے کہا زہیر عباس، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تہجد میں دعا مانگی تھی تمہارے لیے کہ پروردگارہ رسول کا نواسہ حسین جب کربلا جائے نا تو مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میری نمائندگی کرے۔ تو جناب عباس سوار تھے گھوڑے پہ، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، لگام کو توڑ دیا، جو رقابوں میں پاؤں ڈالے رقابوں کو توڑ دیا۔ کہ زہیر قین مجھے غیرت نہ دلاؤ، صبح ہو لینے دو، میں اپنے بابا کی نمائندگی کر کے بتاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ زہیر قین صبح کا انتظار کرنا، میں سارے لشکر کے مقابلے میں آؤں گا۔ جیسے اذان ہوئی نا، جناب حضرت عباس سب سے پہلے سید الشہداء کے پاس آئے، کہا آقا اجازت ہے؟ امام حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ رک جائیے، اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر سپہ سالاری کون کرے گا؟ جناب عباس سمجھ گئے کہ مجھے روکا جا رہا ہے مصلحت کے تحت، روک گئے۔ اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے افراد شہید ہو گئے۔ جناب عباس فوراً پلٹ کے آئے، کہا آقا مجھے اجازت دیجیے ایک حملے کی، میں ان سب کو دیکھ لوں گا، یہ پیاسوں کو مارے چلے جا رہے ہیں، یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب حسینی مارے جا رہے ہیں۔ کہ نہیں عباس ابھی آپ رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اتنے میں سارے اصحاب مارے گئے۔ اب پہلے اہل بیت کے افراد آنے لگے، کچھ بچوں نے آ کے اجازت مانگی۔ جب جناب اون محمد کے لاشیں آئے نا تو جناب عباس نے کہا مولا گودوں کے پالوں کے لاشیں آنے لگے، اب تو اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ظہر کے بعد جناب عباس نے دوبارہ اجازت مانگی، کہا نہیں عباس ابھی رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کہا مولا فوج میں رہا کون ہے؟ سارے جوان مارے گئے، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا عباس ابھی رک جائیے، اگر دیکھ سکے تو 2 جملوں کو پیش کروں گا۔ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ کب موقع ملے گا۔ اچانک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آئی کہ بچے رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، فوراً خیمے میں وارد ہوئے۔ بیٹا دیکھیے گا، دیکھا کہ ایک بچی ہے 3.5 برس کی، وہ مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس سے برداشت نہ ہوا، کبھی بھی مشکیزہ ہاتھ میں لو، اپنے بابا سے کہو مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے، مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ، اب میں دیکھیے گا، میں مسائل کو مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ آج جناب عباس کہا کہ مجھے اجازت دلا دے بی بی۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا عباس سے کہو مجھے پانی لا دے۔ کہا عباس اب ایسی سفارش لائے ہو میں رد نہیں کر سکتا۔ عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ کہا مولا بس اتنی ہی اجازت چاہیے۔ مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جب چلنے لگے نا تو امام حسین نے روکا، کہا عباس جانے سے پہلے میری یہ خواہش ہے، آخری مرتبہ ذرا زینب کبریٰ سے مل لو، ذرا میری بہن زینب کبریٰ سے مل لو۔
جب مدینے سے چلی تھی نا بیبیاں تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، بیبیوں میں سب کو ضمانت دیتی ہوں کسی کے پردے کو نہیں چھینا جائے گا، میرا بھیا عباس ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آئے خیمے کے باہر، اندر نہیں گئے، میں تو دیکھیے گا خیمے کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے کہا آقا زادی الوداع، بی بی خدا حافظ۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، خیمے کا پردہ اٹھا کے عباس مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ جناب عباس ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے، جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی کہ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی، جب پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے کہا تھا زینب آج شہزادی بن کے آئی ہو، کل تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا، اسی کوفے میں پتھر مارے جائیں گے، چادر کو چھین لیا جائے گا۔ کہا عباس آرام سے، میں بھی پڑھوں گا مصائب۔ کہا عباس میں سوچا کرتی تھی کہ کس کی جرت ہوگی میری چادر چھینے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ مجھے بابا نے کہا تھا۔ عباس لیکن ابھی جب تم نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب ہے۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، کبھی بھی مجھے اجازت دیجیے چلے جناب عباس۔ بی بی نے ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا بی بی ذرا ایک مرتبہ آ جاؤ۔ نہ جناب زینب نے بیان کیے نہ مصائب پڑھے، بس ایک جملہ کہا بیبیو وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں 4-5 منٹ کی زحمت دوں گا، 5 سے 7 منٹ کی بس۔ بھائی میں جانتا ہوں مصائب ہو چکا ہے، اب آپ لوگوں میں شاید طاقت نہ ہو، میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے علم ہاتھ میں لیا، مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، سوار ہوئے۔ علماء نے لکھا 4000 نیزہ بازوں نے، تیر اندازوں نے راستہ روکا، عباس فرات تک نہ پہنچے۔ جب ایک مرتبہ اپنی سواری کو اتارا نا میدان میں، سب بھاگنے لگے کہ ہم عباس کو نہیں روک سکتے، لیکن راوی کہتا ہے کہ وہاں جب چلے نا جناب عباس، ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ خیمے سے باہر آ گئی۔ اس نے کہا بچوں خیمے سے باہر آ جاؤ۔ جب بچے خیموں سے باہر آئے نا، بیٹا دیکھیے گا ایک ایک بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا، کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو، دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی وہ پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھ سے سیراب کروں گی۔ بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے، سب علم کو دیکھ رہے تھے۔ جناب عباس چلے، ایک مرتبہ اپنی سواری کو نشیب میں اتارا، اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، تو بے زبان جانور ہے تو پانی پی لے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو بھی سلام، آپ کی سواری کو بھی سلام۔ اس نے بھی سر ہلا دیا، پانی نہیں پیا، شاید وہ بھی کہہ رہا تھا مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے مشکیزہ پانی سے بھرا، چلنے لگے۔ میں آپ کو بات یہاں پہ کہہ کے مصائب کو مکمل کروں گا۔ جب میں اور آپ پانی میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں جب جناب عباس پانی میں دیکھ رہے تھے نا، انہیں جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی، بار بار کہہ رہے تھے بی بی تھوڑا سا اور انتظار کر لو، میں نے پانی بھر لیا ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، چلے، بس میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، چلے جناب عباس۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا وہ جو علم واپس آ رہا ہے نا، وہ میرے چچا عباس ہے۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے دائیں طرف سے چھپ کے وار کیا، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں علم لڑکھڑانے لگا۔ بچی نے، جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ نہیں میں یہاں مکمل نہیں کروں گا، نہیں میں یہاں نہیں چھوڑوں گا مصائب، مجھے معاف کریں گے، میں تھوڑے سے مصائب ابھی اور پڑھوں گا، 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا۔
اگر برداشت نہیں کر پا رہے تو مجھے معاف کر دیں گے. میں آگے بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں. ایک مرتبہ بچی نے کہا بچوں کوزے رکھ دو. جب دعا کری نا وہاں جناب عباس، میں اور آپ جب دعا کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ بلند کرتے ہیں جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہو. اب جناب عباس نے دعا کرنا چاہی، دندان مبارک میں مشکیزہ ہے، نگاہوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا بس یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے. ایک تیر چلا، مشکیزے میں پیوستہ پانی بہ گیا. آسمان سے آواز آئی، عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. کہ پروردگارہ تیری مصلحتیں تو جانے، لیکن میری آخری دعا قبول کر لے. اب جو پانی خیمے میں نہ جائے، میرا لاشا خیموں میں نہ جائے. مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. نہیں بھائی ابھی زیارت نہیں، ابھی زیارت برآمد نہیں کریں گے. اگر میں ایک جملہ پیش کروں، میرے طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بس آخری جملہ سن لیجئے. یہاں جناب عباس نے کہہ دیا، اپنے زلجنہ کا رخ موڑ لیا. ایک مرتبہ آخری جملے سن لیجئے، بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں نہ ہو رہا، میں جانتا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پاتے. روایت کے الفاظ ہیں، شیخ یحییٰ یسربی بیٹھے تھے، ذاکر پڑھ رہا تھا، حضرت عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا. شیخ یحییٰ یسربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے گا ذرا بلاؤ اس ذاکر کو. وہ ذاکر آیا، کہا خبردار آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، آج میں مرنے والا تھا. کہ میں بے ہوش ہو گیا، نہ جانے کوئی مر نہ جائے، آئندہ نہ پڑھنا. ذاکر نے کہا آغا آپ نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا. شیخ یحییٰ یسربی کہتے ہیں میں حضرت عباس کی زری پہ گیا کہ مولا مجھے معاف کر دے، لیکن بڑا سخت مصائب ہے، میں نے پڑھنے سے منع کر دیا. خود ہی کہتے ہیں میں نے اسی رات حضرت عباس کو خواب میں دیکھا. کہو شیخ تو نے کیوں منع کیا میرے ذاکر کو؟ کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے تیر لگا تھا یا نہیں. مولا نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، تیر لگا تھا. میرے دیکھیں گے، میرے دیکھیں گے. کہ میرے رونے والوں سے کہنا میری داہنی آنکھ میں تیر لگا تھا. سوال کرنا اگر دائیں آنکھ میں تیر لگ جائے تو انسان ہاتھ سے تیر نکالتا ہے. میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا، تیر نہیں نکلا. میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر نکالا، پھر پلٹ کے کہا مولا میری مدد کو آؤ. ماتم حسین انہیں مطلب کھول کے جان بھی نہیں کر سکے تھے. تو بے بس کیا مولا آپ کی وفا کو سلام ہے، وفا کو سلام ہے، آپ کی وفا کو سلام ہے مولا کہ آپ نے وفا نبھائی ہے. اور کسی انسان کے اگر کوئی ایسے دیکھا جائے، اگر کوئی ہم میں سے کسی کے آنکھ میں اگر تیر لگ جائے تو کتنا وہ ہوتا ہے. تیر کو چھوڑے، اگر کوئی چیز چپ بھی جائے تو کتنا وہ ہوتا ہے. میرے مولا کی تو آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، کتنا وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا. بہت ہی بہت ہی بہت ہی میرا مولا آپ کو سلام، میرا مولا آپ کو سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کے اوپر. تو امید کرتے ہیں دوستو یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. دوستو ایک آپ کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ میرے چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار ملتا رہے. تو میں تھوڑا گلا خشک ہے اس لیے صحیح طریقے سے ہم بول بھی نہیں پا رہا. تو دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کیا کریں. اگر آپ سپورٹ کریں گے تو میں ایسے اور مزید ویڈیو مزیدار ویڈیو لے کے آتا رہوں گا. آپ کے لوہے منقبضہ اور بہت ساری چیزیں لے کے آتا رہوں گا. تو پلیز آپ سپورٹ کیا کریں. اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ میرا ویڈیو بنانے کا کیا مقصد.
تو ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب آپ سپورٹ ہی نہیں کریں گے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور دیکھا کریں، سپورٹ کیا کریں. تو سپورٹ کریں پلیز. آپ کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ جو سپورٹ کیجیے. سپورٹ کیجیے. اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو مجبوراً مجھے یہ چینل چھوڑنا پڑے گا. میرا کام کرنے میں کیا فائدہ؟ میں اتنا محنت کرتا ہوں، آپ سپورٹ ہی نہیں کرتے، نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. پلیز آپ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھا کریں اور مجھے سپورٹ کیے، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. تو ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.